اگر نہیں دل چاہے گا تو دوبارہ نہیں ہوگا، پھر روز یہی کام تو کرتا ہوں۔ اس لیے جو بات مجھے صحیح لگے گی وہ میں ضرور کہوں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس منصب کا تقاضا ہے۔ یہ تو چاپلوسی ہے کہ میں ادھر بیٹھ کر کبھی ان کی تعریف کروں کبھی ان کی تعریف کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رازق اللہ کی ذات ہے اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ یہ منصب چاپلوسی اور تملق کے لیے نہیں ہے، یہ منصب آئینہ دکھلانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ روش ہماری غلط ہے۔ ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا یہاں باجماعت نماز کا اہتمام ہے، بڑی قابل تقلید بات ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر شہر بھر میں اور پورے ریجن میں جتنے لوگ ہیں وہ جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے نماز کا اہتمام کریں، لوگوں کی تربیت کریں۔ تربیت یہ نہیں ہے آپ ایک نعت خوان چھوڑ کر دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، 5 کلام پڑھتے ہیں۔ یہ نعت خوانی ہمارا طریقہ کار ہے، ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، لیکن اسے شوبیس کی طرح ایک مستقل حیثیت دے کر آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ آپ کے ماضی کے چھوٹے چھوٹے نعت خوان اور چھوٹے چھوٹے خطیب آج ان کے پاس 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں اور وہ اطمینان سے جیب میں نذرانہ ڈالتے ہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسی وہ تعریفی کلمات کرنا شروع کر، جیسی کمیونٹی ہے اس کے مطابق انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کا مرض کیا ہے، تو اس کے مطابق لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک آستانے کا کوئی نقشبندی بزرگ بیٹھا ہے تو نقشبندیوں کے نعرے، چشتی ہے تو چشتیوں کے نعرے، کوئی قادری ہے تو قادریوں کے نعرے، جیسا مزاج ہے جیسے لوگ ہیں ویسے چاپلوسی شروع کر دو۔ What the hell is this؟ آپ دین کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو تو آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے خدمت، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس نقطے پر آنا چاہتا ہوں کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اتنی اعمار کے لوگ جنہیں 50 سال 60 سال 70 سال کی عمر ہو رہی ہے، کیا وہ ڈھنگ سے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں 10 بندوں کے سامنے؟ اور اگر ہم یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، سال بھر اس کو کھول کر دیکھتے تک نہیں ہیں، کیا مقصد ہے یہ سب کام کرنے کا؟ ہم دین کی روح سے واقف نہیں ہیں ابھی تک ہماری ترجیحات میں دین شامل نہیں ہے، ہمارے سامنے دنیا داری کو دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ہم اطمینان سے اسے حذف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سبحان اللہ، ہم حاضری رکھ گئی، ہماری بات بن گئی ہے، اور بات بنی نہیں، بات بگڑ چکی ہے۔ بات بنی ہوتی تو محافل سے جوتے چوری نہ ہوتے، محافل سے آپ کے موبائل چوری نہ ہوتے، بات بنی ہوتی تو نمازیں نہ چھوٹتی، بات بنی ہوتی تو ہماری مائیں بہنیں وراثت سے محروم نہ ہوتی، بات بنی ہوتی تو آپ کو بولنے کی تمیز ہوتی، آپ اخلاقیات کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑتے، بات بنی ہوتی تو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا ہم پر رنگ چڑھ گیا ہوتا، لیکن بات بنی نہیں ہے۔ افسوس یہی نوجوان اسی محفل سے اٹھیں گے اور باہر روڈ پر روڈ بلاک کر دیں گے، راستے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تنگ کریں گے، کیا یہ میلاد کا درس ہے؟ اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لے جاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگوں نے راستے میں اپنے خیمے رسک کیے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صاحب کو کہ یہاں ندا کرو، اعلان کرو کہ جس شخص کا خیمہ راستے پر ہوا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا۔ جس شخص کا خیمہ راستے پر ہوا اور گزرنے والوں کو اس سے تنگی ہوئی، فرمایا اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو محلے دار کو معافی دے دیتے ہیں میلاد کے مہینے میں۔ کوئی اپنا جنون پرابلم لے کر آ جائے کہ بھائی آپ ادھر کر لیں، مسجد میں کر لیں، ہم کہتے ہیں اس کی تو بس تباہی مچا، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میلاد کا منکر ہے، کیا ہوگا اس سے؟ آپ میلاد کے منکر کس طرح اس کو ثابت کریں گے جبکہ میلاد کا تو آپ کو خود نہیں پتا میلاد کیا ہے؟ یعنی صرف درست کا نام میلاد ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر صرف محفل کا نام میلاد ہے تو بالکل نہیں۔ بیعت قضائیہ کے ساتھ تو قرون اولیٰ میں نہیں تھا۔ میلاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو اور اس پر خوشی کا اظہار کر دیا جائے۔ اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ محفل کر سکتے ہوں تو بھرپور طریقے سے کریں، آپ جلوس میں شرکت کر سکتے ہوں تو اچھے انداز میں کریں۔ لیکن ہمارے یہاں موسٹلی جلوس کیسے ہوتے ہیں؟ راستے بند کر دیتے ہیں، گزرنے والوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔
اب آئیے پھر اسی نقطہ پر، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول تلاوت فرماتے ہیں قرآن کریم کی لوگوں کے سامنے اور انہیں سکھلاتے ہیں دین۔ کیا یہ امتی سال بھر قرآن پڑھتے ہیں؟ ایمان سے کہیے ایک رکوع قرآن کریم روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر صرف پڑھنے تک کی بات نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کو تیار ہیں؟ یہ سارا دن ہمارا اسمارٹ فون، یہ اینڈرائڈ فون جتنے بھی ہیں، سارے دن 6 سے 8 گھنٹے تقریباً عام بندے کا وقت سپینڈ ہو جاتا ہے اس پر۔ 6 سے 8 گھنٹے آپ اس پر دیکھ لیں، وقت آ جاتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کو، وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے میسیجنگ کتنی کی ہے، آپ کی کالز کتنی آئی ہیں، آپ نے اس پر لکھنے کا کام کتنا کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا۔ لیکن بدقسمت قوم ہے، اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہم 6 سے 8 گھنٹے وہاں سپینڈ کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ تدبر قرآن میں نہیں سپینڈ کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگتے ہیں۔ اب میلاد کی محفل میں آنے والا یہ درس لے کر جاؤ، کلمہ نصیحت جو میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنے پلے باندھ لو کہ میلاد بھی منائیں گے لیکن قرآن بھی پڑھیں گے، اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بھائی ہمیں تو سمپل صرف صحیح اور صرف کبیر کا مفہوم نہیں پتا ہوتا، چاہیے جائے کہ ہم سارا قرآن سمجھ سکیں۔ تو یہ اترا اس لیے نہیں تھا کہ اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا جائے، اترا اس لیے تھا کہ اسے پڑھ کر زندگی بدل جائے ہماری، اس سے مرنے کا نہیں جینے کا ڈھنگ سیکھیے۔ مردوں کے پاس پڑھنے کے لیے بعد میں ہے، پہلے زندوں کے پاس پڑھنے کے لیے ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ والذی یتتعطر بالقرآن وهو علیہ شاق له اجران، فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن میں ماہر ہے، جو قرآن صرف پڑھتا ہی نہیں، اس کے مفاہیم، معانی، مطالب پر بھی غور و فکر کرتا ہے، عالم ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن بلند درجات پر ہوگا۔ اور وہ شخص جس کی زبان میں لکنت ہے، جس سے قرآن صحیح نہیں پڑھا جاتا لیکن وہ کوشش کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے، 60 سال 70 سال عمریں ہو گئی ہیں، ہمیں سورہ اخلاص ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتی، اور ادھر بیٹھ کر بس من ترا حاجی بگویم تم را اللہ بگو، ایک دوسرے کو جنتی قرار دیتے اور آرام سے پیسے جیب میں ڈالیں اور بس موج کریں۔ کون پوچھنے والا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اس لیے میں آنکھیں کھولنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھولیے، مغربی دنیا کو دیکھیے، اپنے پاس قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں کو دیکھیے، ہماری ہمسائیگی میں کشمیر بس رہا ہے، فلسطین کے حالات دیکھیے، کیا ہم کوئی الگ مخلوق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص مہربانی فرمائی ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بس یہ مہربانی ہے کہ حضور کی تشریف آوری ہوئی تو معافی مل گئی ہے ہمیں، اور یہ رسی دراز ہوئی ہے، یہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جو سیلاب آیا ہے ہمارے ملک کا حصہ ہے، کتنے لوگ اس میں چلے گئے، کتنی جانیں، کتنے اموال اس میں ختم ہو گئے، تو آنے واحد میں زلزلہ آتا ہے، آن کی آن میں ہر شخص نصف و نابود ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی غلط فہمی میں مت رہیے۔ اگر آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ محفل میلاد میں آ کر کامیاب ہو گئے ہیں تو غلط پیغام ہے، صحیح پیغام یہ ہے کہ یہاں آنے والوں کو شب و روز اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز زبان اقدس پر آتی ہے وہ ہے رب حب لی امتی، مالک میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اور حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تب بھی امت کی فکر ہے، اور امت کہتی ہے کہ بس ہمیں ایک جنت کا ٹکٹ چاہیے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز قرآن کریم کو سمجھیے، اسے پڑھیے، میلاد النبی کا اہتمام بھرپور طریقے سے کیجیے، میلاد کا چراغاں کیجیے، لیکن پہلے اندر چراغاں کیجیے، پہلے اپنے اندر لائٹنگ کیجیے۔ اندر کی لائٹنگ تب ہوگی جب آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میزان پر جس چیز کا سب سے زیادہ وزن ہوگا وہ حسن اخلاق ہے، اور ہمیں ہماری بدتمیزیاں عام ہیں،
اور طرفہ یہ ہے کہ محراب و منبر سے بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ اس پر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں آ گیا، یہ حدیث میں آ گیا۔ العیاذ باللہ، کیسی بات ہے؟ ہم اپنے غلط اعمال کے لیے قرآن اور حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں ہرگز ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، میں ہمیشہ وہی بات کہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ حق ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس پر عمل کریں گے۔ اور میں ابھی آپ کی خدمت میں بس آخری 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھیں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صرف تلاوت نہیں، صرف ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ روزانہ 1 صفحہ پڑھ لیں، یار زیادہ نہ پڑھیں، 1 صفحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اپنے اخلاق اچھے کریں، اپنا لین دین ٹھیک کریں۔ اتنی لمبی داڑھیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، اتنا مذہبی پرسپیکٹو ہوتا ہے، اور جب پوچھتے ہیں تو جناب 2 کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب کوئی شخص داڑھی رکھ کر، امامہ پہن کر، ٹوپی پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے گا تو لوگ دین سے دور نہیں ہوں گے؟ اور ایسے لوگوں پر ہم بیٹھ کر مہر لگائیں صرف اس لیے کہ وہ ہمیں روٹی کھلاتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور ظالموں کا ساتھ دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ لیکن ہم کچھ نہیں، لکڑ ہضم قطر ہضم، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ کوئی سارا سال لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرے، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، 2 نمبر طریقے سے ان پر FIR کروائے، جو مرضی کرے، لیکن ہمیں پیسے دے دے ہماری طرف سے بارے ہیں۔ یہ کوئی ایمنسٹی اسکیم کھولی ہے آپ نے؟ اس لیے یہ حقیقت کی دنیا ہے بھائی، اس میں آئیں اور مجھے بتلائیں یہ کتنے % لوگ ہیں پوری آبادی کا؟ کتنی آبادی ہے اس شہر کی؟ کتنی آبادی؟ 50 لاکھ سے زیادہ ہوگی، 1 کروڑ تقریباً۔ 1 کروڑ میں سے کتنے یہاں آئے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے؟ اس لیے کسی غلط فہمی میں، کسی خوش فہمی میں مت رہیں۔ آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پیغام نہیں دے پاتے۔ دنیا داروں کو ہم وہ چیزیں سکھلاتے ہیں جو دنیا دار ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی ڈرامہ بازی کیسے کرنی ہے یہ دنیا داروں کو زیادہ پتا ہے، اس لیے انہیں وہ نہ سکھائیں بلکہ دین سکھائیں۔ اور میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، انہیں دین کے ساتھ جوڑیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا دین کا رنگ آپ پر چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا۔ اس لیے یہ باتیں بہت اہم ہیں، ان پر غور کیجیے، اپنے محافل کو سنجیدہ بنائیے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کیجیے، لین دین ٹھیک کیجیے لوگوں کے ساتھ، اپنا بول چال اچھا کیجیے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کیجیے۔ سب کچھ آپ اگر کرتے ہوں اچھے طریقے سے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب اچھا کر رہے ہیں، لیکن ایک حق کے عبد معاف نہ کریں، یعنی حقوق العباد میں سے کوئی کسی شخص کا حق آپ نے غصب کیا ہے یا حق تلفی کی ہے، وہ آپ کو معاف نہ کریں تو اللہ رب العزت نے تو بندوں پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے اس توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے حقوق واپس دے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اس دور میں ہمیں شعور و آگہی عطا فرمائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں جو ہمیں بتلائے جاتے ہیں، یہ ہمیں غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کاوش کو جو مرکزی میلاد کمیٹی نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے جملہ معاونین اور جتنے بھی لوگ شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں بڑی